السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم بات پڑھیں گے اردو میں غزل گوئی کی ابتدا۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب تک آپ اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ ایک صنف کی حیثیت سے غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی، یعنی کہ ایک صنف کی حیثیت سے غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی ہے۔ یعنی اردو میں غزل کے آغاز سے پہلے ایران میں فارسی غزل کی کئی سو سال کی روایت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ وہاں فارسی غزل کے میدان میں ایک سے ایک قابل ذکر شاعر اس فن میں اپنا سکہ بیٹھا چکے تھے۔ اس عہد میں نہ صرف ایران بلکہ ہندوستان میں بھی فارسی غزل کا رواج عام رہا، یہاں تک کہ 17ویں صدی سے پہلے اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک ہندوستان میں فارسی شاعری بالخصوص فارسی غزل کا چلن بہت عام تھا۔ چنانچہ اس عہد میں ہندوستان میں فارسی شعراء کی ایسی کہکشاں نظر آتی ہے جس کی چمک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے ان فارسی شعراء میں امیر خسرو 1256 سے 1365 تک سب سے نمایاں حیثیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندی یا ہندوی اردو زبان کا قدیم نام میں بھی شاعری کی، لیکن ان سے منسوب جو ہندوی کلام ملتا ہے اس میں زیادہ تر کلام کی صورت باقاعدہ غزل کی نہیں ہے۔ البتہ ایک غزل جو امیر خسرو سے منسوب کی جاتی ہے اسے غزل کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خسرو کی ہے۔ اس مشہور غزل کا مطلع حسب ذیل ہے، دیکھیں: زحال مسکن مکن تغافل در آئے نینا بنائے بتیاں کہ تاب ہجراں ندارم اے جان نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اس زمانے تک شمالی ہند میں اس کے سوا اور کوئی مثال اور غزل کی نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس دور میں یہاں شاعری کے میدان میں فارسی کا ہی رواج تھا۔ ہندوستان کے شعراء فارسی شعر گوئی کو ہی اپنے کمال فن کا اصل میدان سمجھتے تھے۔ 13ویں صدی اور 14ویں صدی کا زمانہ جو امیر خسرو کا زمانہ ہے، اس وقت بھی اور اس کے بہت بعد تک ہندوستان کے بڑے علاقے میں بالعموم اور شمالی ہند میں بالخصوص فارسی شاعری کے چلن کا یہ عالم تھا کہ شاعری کے لفظ سے عموماً فارسی شاعری مراد لی جاتی تھی اور غزل کا لفظ عام طور سے فارسی غزل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا ایک واضح ثبوت 18ویں صدی کے مشہور شاعر اور میر و سودا کے ہم عصر قائم چند پوری کا درج ذیل شعر ہے، جس میں غزل کے لفظ کو صراحت کے ساتھ فارسی غزل کے لیے لایا گیا ہے۔ قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی۔ جیسا کہ صاف ظاہر ہے، قائم کے اس شعر میں ریختہ سے مراد اردو غزل ہے اور غزل کے لفظ کو فارسی غزل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ قائم یہاں اپنی اردو شاعری کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ریختہ کو غزل طور کر دیا ہے، یعنی میرا ریختہ فارسی غزل کی طرح کا ہو گیا ہے۔ قائم کے اس بیان میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اردو غزل فارسی کی ہم پلہ ہو گئی ہے۔ آج کی اتنا ہی، خدا حافظ۔